آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پولیٹیکل سلوشن کے کوئی امکانات ہیں؟ Thank you very much for your coming. Do you know without a political solution it's not possible to bring peace and stability in Afghanistan? آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ افغانستان کی تاریخ کو دیکھیں تو تمام جابر اور آمرانہ حکومتیں افغانستان پر حکمرانی نہیں کر سکیں، اس لیے افغانستان میں امن و استحکام لانے کی خاطر ایک بہت اچھا سیاسی حل نکالنا ہوگا۔ Good political solution for Afghanistan to bring peace and stability. ابھی تو طالبان نے اپنی امارت اسلامی بھی اناؤنس کر دی، لیکن ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے تیار ہے اور اس میں آپ جیسے لوگوں کو نمائندگی کے لیے تیار ہیں، تو اس بات کا کوئی امکان ہے کہ اس میں آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں؟ Without any inclusive government it's not possible to have a peace in Afghanistan. کسی بھی جامع حکومت کے بغیر افغانستان میں امن کا قیام ممکن نہیں، جس کے لیے ہم نے کوشش بھی کی اور اشرف غنی کے دور میں یہ ممکن تھا کہ افغانستان کے تمام سیاسی جماعتوں کو مشترک کر کے حکومت قائم کی جائے، مگر بدقسمتی سے انہوں نے یہ نہیں کیا۔ اب ہماری حکومت پاکستان سے توقعات ہیں، کیونکہ پاکستان افغانستان کے معاملے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ طالبان سمیت تمام نسلی اور سیاسی جماعتوں کے ہمراہ ایک متحد حکومت قائم کی جائے، یہی واحد حل ہے۔ مگر جب امارات یا اس طرز کے کوئی سیاسی ڈھانچے کی بات ہوگی تو آپ یاد رکھیں افغانستان کے عوام ایک لمبے عرصے سے خاص کر گزشتہ 20 سالوں میں سیاسی نظام کے عادی ہیں۔ سیاسی نظام کے نفاذ کے بغیر یہ ممکن نہیں کہ عوام کو ان کا سیاسی اور بطور شہری حق میسر ہو۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امارات ایک جمہوری نظام نہیں، یہ ایک آمرانہ طرز کا نظام ہے۔ میرے خیال میں صرف ایک سوچ کی بنیاد پر افغانستان میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر اس دور میں جب کمیونسٹ افراد ڈاکٹر نجیب اور ببرک کارمل نے یہ کوشش کی کہ عوام مارکسزم کو اپنا لیں، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس لیے کسی خاص سوچ کی بنیاد پر افغان عوام کو قائل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم جمہوری اداروں پہ یقین رکھتے ہیں۔ اگر طالبان کے پاس افغانستان میں ایک مضبوط سماجی بنیاد موجود ہے تو ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ جمہوری نظام کو اپنائیں۔ It will be better for them to go toward democratic process. آپ لوگوں نے بھی جو کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اس میں شریعت کو سپریم لا مانا گیا تھا، تو اگر طالبان شریعت ہی نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ تو آپ لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ Yeah, but through Sharia also, you know that in a democratic society. شریعت کے حوالے سے بھی دیکھیں تو ایک جمہوری معاشرے میں مختلف سیاسی جماعتیں اپنی الگ سرگرمیاں کرنا چاہتی ہیں۔ طالبان اگر انتخابی عمل کے ذریعے طاقت میں آ جائیں اور حکومت بناتے ہیں پھر وہ افغانستان میں شریعت کا نفاذ کریں، مگر ہمیں افغانستان میں ایک طرح سے مسابقتی بنیاد پر سیاسی معاشرے کی ضرورت ہے۔ اس نظام کے تحت اگر طالبان انتخابات جیت جاتے ہیں تو پھر بلا شبہ کریں۔ Through this process, if Taliban win election, why not? There is any objection. ماضی میں پاکستان سے بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ہوئی ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں کہ پچھلے 5-6 مہینوں کے دوران پاکستان کے آرمی چیف نے، پاکستان کے DGI نے، پاکستان کے افغانستان کے لیے اسپیشل انوائس محمد صادق نے بڑی سیریس ایفرٹس کی اور کہ پولیٹیکل سلوشن کا کوئی حل نکلے، لیکن افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی کی طرف سے پازیٹیو رسپانس نہیں آیا تھا۔ ان کا رول ایک سپوائلر کا نظر آتا تھا۔ آپ لوگ کابل میں بیٹھے تھے، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہلے والا پیس پروسیس کامیاب نہیں ہو سکا، اس میں اشرف غنی صاحب کے رویے کا بھی کوئی کردار تھا؟ It was the main obstacle, the main problem, it was Ashraf Ghani. اصل رکاوٹ اور مسئلہ اشرف غنی تھے۔ میں اس کا گواہ ہوں، جب عمران خان کابل آئے تو اس بات کا اعلان ہوا کہ ہم سیاسی حل تلاش کریں گے۔ انہوں نے افغانستان کے عوام کے حق میں کہا کہ ہم جلد سیاسی حل نکال لیں گے، مگر اصل مسئلہ اشرف غنی تھے۔ انہوں نے حکومت پاکستان کو دھوکہ دیا، انہوں نے امریکہ کو دھوکہ دیا، بین الاقوامی برادری کو دھوکہ دیا۔ اس دوران انہوں نے افغانستان کے عوام کو بھی دھوکہ دیا، کیونکہ وہ بہت بےتاب تھے کہ طاقت ان کے ہاتھ میں رہے۔ 2-3 سال کے دور میں وہ صرف افغانستان پر حکومت کرنا ہی چاہتے رہے۔ وہ بہت بدعنوان تھے۔
وہ سارا وقت پیسہ جمع کرنے میں لگے رہے، جبکہ دوحہ میں بین الاقوامی برادری اور حکومت پاکستان کے تعاون سے جو امن کی کوششیں ہوئیں، امن کا اصول اس کے ذریعے بہت آسان تھا۔ امریکہ کی جانب سے عبوری حکومت کی تجویز کو انہوں نے مسترد کیا، پاکستان کی جانب سے بھی عبوری حکومت کی تجویز انہوں نے مسترد کی، اور آخر میں طالبان کے آگے ہتھیار ڈال دیے بلا کسی وجہ کے۔ ہمارے پاس افغانستان میں ایک اچھی فوج ہے، مگر انہوں نے فوج کی حوصلہ شکنی کی۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم ضلع سے نکل جائیں گے تو اس کا مطلب تھا یہ ایک طرح کا سمجھوتا ہے۔ مجھے یقین ہے اس وقت یہ ایک طرز کا سمجھوتا تھا اشرف غنی اور طالبان کے مابین۔ مجھے اس کی وجہ تو معلوم نہیں، مگر آپ سوچیں کیا وجہ ہے؟ جب امریکہ یہاں تھا تو کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک طالبان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کیا، خاص کر ہوائی حملہ وغیرہ، مگر جو ہی امریکی یہاں سے نکلے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں کچھ کمزور حصے ہیں، ہمیں وہ چھوڑنے ہوں گے۔ مجھے یقین ہے یہ ایک سمجھوتا تھا اشرف غنی اور طالبان کے مابین کہ ہماری فوج کو شکست ہوئی۔ I am sure that it was a kind of compromise between Ashraf Ghani and Taliban that our army was defeated. اور جو وائس پریزیڈنٹ تھے امر اللہ صالح، جو آپ کے ایکس کولیگ بھی رہے، ان کے رول کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا وہ بھی اس پلان میں اشرف غنی کے ساتھ تھے؟ He wasn't in the policy, in the big policy. وہ پالیسی کا حصہ تھے، بڑی پالیسی کا۔ اشرف غنی کے ساتھ 2-3 افراد جن میں محب فضلی اور کچھ قریبی ساتھی تھے۔ امر اللہ صالح پنشیر سے تھے اور بہت سی اہم پالیسی کا حصہ رہے۔ Yeah, he wasn't in the current of very prominent policies. Yeah. لیکن امریکہ کو آپ رسپانسبل نہیں سمجھتے جس طریقے سے امریکہ نے ایبرپٹلی وڈرال کیا اور جس طریقے سے افغان گورنمنٹ کو بائی پاس کر کے امریکن نے طالبان کے ساتھ ڈیل کی؟ تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو مس کریٹ ہوا ہے اس میں اشرف غنی کے ساتھ ساتھ امریکن کی غلط پالیسیوں کا بھی اثر تھا؟ Yeah, but America, you know that invested a lot in Afghanistan. امریکہ نے افغانستان میں بہت کچھ کیا معاشی آلات میں ہماری فوج کے لیے۔ امریکہ کو یہ یقین تھا کہ افغانستان کی فوج اپنے علاقے کا دفاع کرے گی، کسی بھی باغی گروپ سے مزاحمت کرے گی، کیونکہ اربوں ڈالر ان پر خرچ کیے گئے۔ امریکہ کو علم نہیں تھا کہ اشرف غنی ان کو بھی دھوکہ دے گا۔ جب بائیڈن نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کچھ مسئلہ نہیں ہے، وہ آخر تک مزاحمت کریں گے۔ انہوں نے کہا مجھے علم نہیں تھا، وہ افغانستان سے بھاگ جائیں گے۔ وہ ایک دن بھی مزاحمت نہیں دکھا پائے۔ Escape from Afghanistan. آپ لوگ ابھی پاکستان جب تشریف لائے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان سے آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ہوئی، ڈی جی آئی ایس آئی باقی حکام سے ہوئی۔ کیسے پایا آپ لوگوں نے کہ کیا پاکستان کا رول اس وقت پازیٹیو ہے اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ کوئی انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے راستہ بنے؟ Yeah, whatever we heard from the official of Pakistan, from the senior official of Pakistan. ہم پاکستان کے سینئر عہدیداروں سے ملے اور یہ بہت نتیجہ خیز رہا۔ پہلی مرتبہ میں باجوہ صاحب سے ملا، وہ ایک فوجی آدمی ہیں اور واضح بات کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے پاکستان افغانستان میں بہت تعمیری اور کارآمد کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے اگر ہم سے وعدہ کیا تو یقیناً افغانستان میں ایک مشترک اور متحد حکومت کے قیام کے لیے کچھ کریں گے، کیونکہ افغانستان کا کوئی بھی مسئلہ براہ راست پاکستان کو اثر انداز کرتا ہے۔ افغانستان میں عدم استحکام کا مطلب پاکستان میں عدم استحکام ہے۔ پاکستان کیوں چاہے گا افغانستان میں امن نہ ہو؟ یہ تو پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے پاکستان کی حکومت اپنا کردار ادا کرے گی تاکہ افغانستان کی تمام نسلی جماعتوں پر مشتمل مشترکہ حکومت کے ذریعے امن اور استحکام آئے۔ مستقبل کے حوالے سے آپ جانتے ہیں سیاست کسی بھی قوم کی تعمیر کے لیے بنیاد ہے۔ جب تک کسی بھی قوم کی سیاسی بنیاد نہیں رکھی جاتی اس قوم کی معاشی اور سماجی ترقی ممکن نہیں۔ اس لیے یہ بھی بہت عام ہے کہ ہم جمہوری اداروں کے ذریعے اپنی سیاست کی بنیاد رکھیں۔ یہ دنیا کی تمام قوموں کا تجربہ ہے، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس کی مثال یوں دوں گا، قذافی کے پاس بہت پیسہ تھا، لیبیا کی معیشت بہت اوپر تھی، ہر کسی کی آمدنی بہت تھی، مگر بدقسمتی سے سیاسی ادارے جمہوری نہیں تھے، یہ عوام کی سیاسی مرضی سے نہیں بنے تھے۔ ہم نے دیکھا 40 سال بعد لیبیا ناکام ہو گیا کیونکہ بنیاد بہت کمزور تھی۔ افغانستان کے حوالے سے ممکن ہے کسی طرز کی کوئی آمرانہ جابر حکومت ملک کا نظام سنبھال تو لے مگر بالآخر ناکام ہوگی۔ Maybe for some time rule the country, but eventually will collapse.
بہت شکریہ